شب جمعہ ہے، شب مغفرت و شب توبہ ہے، شب زیارت سید الشہداء حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کی جانب سے اس رات اکثر صاحبان ایمان نے مفاتیح الجنان کی ان روایت کو پڑھا ہوگا۔ اگر ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ہے تو کوشش کیا کریں کہ شب جمعہ حتماً مفاتیح الجنان سے ان اعمال کو پڑھ لیا کریں۔ تکرار بہت کارآمد رہتا ہے اور انسان اپنی زندگی کو اسی اعتبار سے ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال شب جمعہ پروردگار متعال کی جانب سے ایک فرشتہ آسمان اول پر نازل ہوتا ہے اور صبح تک رب کی جانب سے یہ ندا دیتا ہے کوئی حاجت مند جو اپنی حاجت طلب کرے اور اس کا رب اس کی حاجتوں کو پورا کر دے، ہے کوئی بیمار جو شفا کو خداوند متعال کی بارگاہ سے آج کی رات طلب کرے اور اسے بیماری سے شفا نصیب ہو، رزق کی تنگی کی شکایت، ظلم و ستم کی شکایت، کوئی مانگنے والا آئے خداوند متعال سے آج کی رات طلب کرے، خداوند متعال خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ آج کی رات پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا کو انشاءاللہ 10 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ ہم سب مل کر اسے فقط 1 مرتبہ تلاوت کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اہم ترین تقاضا رب کی بارگاہ سے یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہم فراہم کر سکیں، اور خود اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں پروردگار متعال سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کو طلب کرو۔ 10 بار یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ہم سب مل کر 1 مرتبہ اسے تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے: 10 بستہ ملتمس ہوں قبل اس کے کہ اس ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جتنی دعائیں بھی رب کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں طلب کریں۔ ہم بہت سارے مقامات پر بہت قلیل تحفے پر اکتفا کر لیتے ہیں، ان دعاؤں میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے سب کچھ رکھا ہوا ہے، بہت کچھ ہے ان دعاؤں میں۔ لہذا جتنا توجہ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں ان دعاؤں کو پیش کریں گے کہ توجہ بڑھانے میں اہم ترین عنصر یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ وہ اپنے رب سے کیا کچھ طلب کر رہا ہے۔ ہم بسا اوقات فقط اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو بیماری سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ وہ حال یہ کہ پروردگار متعال اسی دعا سے نہ صرف یہ کہ تیرے جسم کو شفا دے رہا ہے، تیری روح کو شفا بھی دینا چاہتا ہے۔ کیوں تو کم پر اکتفا کرتا ہے؟ لہذا جب انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے اس سے کئی زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو وہ حاصل کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ پا لیا۔ نہیں، پروردگار نے اس سے بڑھ کر ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہم محروم ہیں، جیسے کہ میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ جو کہ علی و بلند و بالا ہے، اس کے کلام سے بھی، اس کے پاک و پاکیزہ ہستیوں کے کلام سے بھی، سنت رسول سے بھی محروم ہیں، بہت کم مطالعہ کرتے ہیں، بہت کم جا کر دیکھتے ہیں۔ آپ کے نائب برحق وہ کہ جو فقط نام کا علی نہیں ہے بلکہ در واقع علی و بلند ہے، مشکل کشا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے کلام سے بھی اعزان گرامی بہت حد تک محروم ہے، اور اسی طرح سے اس علی کے فرزند علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میں آپ سے 10 بستہ ملتمس ہوں، 10 بستہ ملتمس ہوں، جائیے صحیفہ کاملہ کو اٹھائیے، کسی ایک دعا کا فقط ترجمہ امتحان کر لیجئے۔ اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، ایک مرتبہ انسان جب پڑھتا ہے اور ایک مرتبہ جب اس لذت کو احساس کر لیتا ہے، اب دور ہونا بہت مشکل کام ہے۔ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، راحت و سکون کے عالم میں انسان سرتپا احتیاج ہے، محتاج ہے، اس کا ہے کیا اپنا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں کس طریقے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ ان مجلسوں سے ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے درواقع اپنے رب سے قریب کرنے کے اسباب فراہم کرتے چلے جائیں گے۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ جو آج کی شب میں دعا 10 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، کہ جسے ہم 1 مرتبہ پڑھیں گے، اس کا ظاہری ترجمہ کچھ یوں ہے:
اے اپنے بندوں اور مخلوقات پر ہمیشہ اپنے فضل کو نازل کرنے والے، یا دائم الفضل علی البریہ، اے بھرپور طریقے سے عطا کرنے والے، یا باسط الیدین بالعطیہ، اے بڑی بڑی نعمتوں کے دینے والے، یا صاحب المواہب السنیہ، تو درود نازل فرما کردار کے اعتبار سے برترین مخلوقات محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ اور پروردگار آج کی رات، اے صاحب بلند و بالا، آج کی رات ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ آئیے سب مل کر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یا صاحب یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد و آل محمد خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ سکھایا گیا کہ قبل اس کے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، پہلے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر درود و سلام بھیجو۔ یہی سبب ہے کہ عام دنوں میں علی الخصوص شب جمعہ مستحب قرار دیا ہے کہ بعض روایتوں کے مطابق 100 مرتبہ، بعض روایتوں کے مطابق 1000 مرتبہ، اور خصوصیت سے آج کی شب میں کہا گیا ہے اس طرح سے درود و سلام بھیجو۔ اے پروردگار ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر سلام بھیج، درود بھیج، اور پھر اس کے بعد کہو اور ان کی ظہور میں تعجیل فرما، اور جو ان کے دشمن ہیں جن و انس میں سے، اولین و آخرین میں سے، توجہ فرمائیں، جو بھی ان کا دشمن ہے جن و انس میں سے ہو، خواہ اولین و آخرین میں سے ہو۔ زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، پروردگار لعنت ہو، تیری رحمت سے دوری ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ابتدائے کائنات سے ان ہستیوں سے، ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے ان کا حق چھینا ہے، آخر کائنات تک تا قیامت آج بھی جو اہل بیت کا حق چھین رہا ہے اس پر اسی طرح سے لعنت بھیجے، اسی طرح سے اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بعض روایتوں کے مطابق اگر انسان 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے نا، آپ جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہمیشہ اپنے آپ کو سوال دیجئے کہ کیوں کر پروردگار اتنے سے عمل پر اتنا عظیم اجر دے رہا ہے۔ روایات کے مطابق یہ درود تیرا رب کی بارگاہ میں بھیجنا اور رب سے تقاضا کرنا کہ ان ہستیوں کے درجات میں بلندی فرما، تیرے نام اعمال میں 1000 نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 1000 درجات رب کی بارگاہ میں تیرے بڑھ جاتے ہیں ایک صلوات پر محمد و آل محمد کے بھیجنے پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل